السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بروز اتوار 21 جون سن 2020 سورج گرہن ہو رہا ہے۔ تقریباً صبح 8:45 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک اس کا کل وقت ہے، اور ہر شہر میں اس کے آغاز کے اور اختتام کے اپنے اپنے مختلف اوقات ہیں، اور پھر ہر شہر میں یہ سورج جو ہے وہ گہن اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کا وقت بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ تو ایک نشانی دوسرے کے سامنے آ جاتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر کے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ وہ ڈریں۔ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے یا وفات پا جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن فوت ہوئے ہیں، جس دن ان کا انتقال ہوا ہے، تو اسی دن سورج گرہن ہوا ہے۔ تو جاہلیت کی وہ بات ثابت ہو رہی تھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے ارشادات گرامیہ سے اس کی تردید فرمائی۔ ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ کے حکم سے لگتا ہے۔ جب تم ایسا کچھ دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، کہ جب تم ایسا موقع دیکھو کہ سورج کو یا چاند کو گہن لگا ہوا ہے تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور اس سے دعا کرنے میں مشغول ہو جاؤ، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اس وقت میں بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میڈیکل سائنس نے اور ڈاکٹرز نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا، آپ باہر مت نکلیں، سورج کی طرف مت دیکھیں، کمرے میں بند ہو جائیں، پردے لٹکا لیں، بچوں کو نہ نکلنے دیں، یہاں تک اس نے کہا۔ آگے کرنا کیا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور بحیثیت امتی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلا کام کسوف کی نماز، یہ نماز ہے، اس کو 4 رکعتوں کی یہ نماز ہوتی ہے، اور اس کو جتنا لمبا کر کے پڑھا جا سکے وہ پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی تھی تو آپ نے 1 رکعت میں سورہ بقرہ کے برابر قرات فرمائی تھی۔ تو بہرحال آج کل کے لوگوں کی حالت کو دیکھ لیا جائے، اتنا لمبا قیام ہم لوگوں سے تو برداشت نہیں ہوتا، تو جتنا تحمل ہو لوگوں میں اتنا قیام کیا جائے۔ بہرحال رکوع لمبا ہو، قیام بھی لمبا ہو، سجدہ بھی لمبا ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر میں، دعا استغفار میں وقت کو گزارا جائے۔ مسنون تو یہ ہے کہ جب سورج گرہن شروع ہو، محسوس ہو، فنی اعتبار سے نہیں، حصی طور پر، کہ پتہ چلے کہ اب سورج گرہن ہو رہا ہے، زمین پر سائے سے معلوم ہو، تو اس وقت یہ عمل شروع کر دیا جائے، اور سورج گرہن ختم ہونے تک یہ عمل کیا جائے۔ اس میں دوسرا عمل صدقہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور
قبر کے عذاب سے، بالخصوص دجال کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، یہ اس میں کرنے کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مضر اثرات سے اور نقصانات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کرونا وائرس کو بھی بہت جلد ختم فرمائے اور ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ جو حضرات اس میں جان کی بازی ہار گئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو آخر تک اس سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔